یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے کس کے لیے جی؟ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور کیا کر دو؟ لین دین کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کنتم تعلمون، اگر تم کیا ہے جانتے ہو۔ تو یہ آپ نے اس کے متعلق تفصیل کیا ہے پڑھ لی ہے، اس کے اندر اصول شاشی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی اذان کے بعد، یہ اذان ثانی سے مراد ہے، پہلی اذان کے بعد ہی جمعے کی تیاری میں انسان کو لگ جانا چاہیے، اور دوسری ہو جائے تو اس کے اندر تو پھر بالکل سوائے نماز کے دوسرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں یوں بھی ہوتا تھا کہ جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ دوران خطبہ بھی لوگ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد میں آ جاتے، خطبہ شروع ہوتا یا بیان شروع ہوتا، جیسے نماز ابھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی کام ہوتا تو پھر اٹھ کے درمیان سے چلے جاتے تھے، پھر اپنا کام کر کے پھر آگے واپس بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یا کئی دفعہ یوں ہوتا تھا کہ چونکہ اس وقت قافلے، تجارتی قافلوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، کوئی قافلہ آ جاتا تھا، وہ اپنے نکارہ کیا کرتے تھے، بانسرا بجاتے تھے پو والا، تو ہر طرف آواز پھیل جاتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بازار ہو لگ گیا ہے یا کوئی قافلہ آیا ہے، تجارت کا سامان ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک جمعے میں رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے تو اس طرح کوئی قافلہ آیا، اور قحط کا زمانہ بھی تھا، تو لوگ اٹھ کے چلے گئے، کافی لوگ، تقریباً 10-12 صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات وہ رازق ذات ہے، وہ تمہیں اس سے اچھا رزق کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ یہ تو عارضی مشکلات ہیں، تھوڑی بہت سختیاں ہیں دین میں، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا، تو پھر ان کو منع کر دیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر چکو تو کیا کرو؟ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، جی اللہ کی ارض میں، زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے، صبح کو دکانیں لوگ کھول دیتے ہیں اور جمعے کی نماز کے لیے آ کے پھر بند کر دیتے ہیں، پھر نماز کے بعد نہیں جاتے، یا دکانیں کھول دیں گے، وہاں دکانیں کھلی ہوگی، لیٹ جمعے کی نماز میں آئیں گے، پھر جمعے کی نماز کے بعد کرکٹ کا میچ کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے باقی کام کر لو، نماز کے بعد رزق کے لیے کیا ہے نکل جاؤ۔ تو قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس میں خیر اور برکت ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، جی یاد کرو اللہ کو، تو اللہ کی یاد، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اللہ کی یاد کیا ہے؟ اب دکان میں بیٹھا، یہ نہیں ہے کہ گاہک نہیں آ رہے تو دکاندار کیا کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، گاہک دیکھ رہے یا اللہ یا رزاق، گاہک ادھر آ جائے، یہ اللہ کی یاد نہیں۔ دکان میں اللہ کی یاد یہ ہے کہ جب تو تولے تو ٹھیک تولے، جب تو بولے تو ٹھیک بولے، کھوٹ نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، مال کیا ہے اچھے اور برے کو مکس کر کے نہ دے خراب داغی چیز، تو یہ وہاں اللہ کی یاد ہے۔ یہ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ والی یاد مسجد میں ہے، یہ آج کیا کریں مسجد میں اللہ کو، گھر میں ہے تو گھر میں اللہ کی یاد کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خود کیسے رہنا ہے، ان کو کیسے رکھنا ہے، یہ کیا ہے اللہ کی یاد ہے۔ کسی اور جگہ چلا گیا، وہاں کیسے، ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے ہاں اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو پھر صبح سے لے کر شام تک لگے رہو، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو
یاد بھی کرنا ہے لیکن رکھنا ہر حال میں. تو اللہ کو جو یاد رکھتا ہے وہ کہتے ہیں نا کسی کی شادی ہو یا کوئی خاص دعوت کا انتظام اس نے کرنا ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو تو دوست دوسرے سے دوست کر یار ہمیں یاد رکھنا. ہمیں کیا کرنا؟ یاد رکھنا. یعنی ہمیں حاضری ہماری بھی لگوانا. ہمیں بھی یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں بھول نہ جانا, ہمیں شریک کرنا ہمیں وہاں پر. تو یا ہاں اس کو تو یہ طریقے کہ ہمیں بھی یاد کرنا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یاد آپ ہمیں تو یاد رکھنا. تو پھر وہ یعنی ہمیں بھی بلانا. تو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا وہی آدمی ہے کہ جس کی صبح سے اٹھتے ہی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق کیا ہوتی ہے شروع ہو جاتی ہے. کس نے صبح اٹھتے ہی دعا پڑھی ہے؟ آپ سمندر کی مچھلیاں آج کی مثال کیا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں ہیں. تو سمندر کی مچھلی پیاسی مرے تھے. کتنی افسوس کی بات. آپ لوگ دعا بھی نہیں کرتے. میں اکثر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں. واش روم جاتے ہوئے کس نے دعا پڑھی؟ گئے ہیں ہر ایک واش روم گیا ہے نہیں گئے. تو واش روم سے نکلتے بھی کس نے دعا پڑھی ہے؟ کسی نے بھی. ہاں تو کتنی اس کی بات ہے. کلاس میں جو 3 آدمی ایسے یہ اللہ کو یاد نہیں رکھا. اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب بھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھا ہوا ہم نے نہیں ہے. اللہ کو جب ہم یاد رکھیں گے, قرآن کی اپنی تاثیر ہے. قرآن کی کیا ہے؟ اپنی ایک تاثیر ہے. تو کافر بھی کرتا تھا کہ اس کی آواز کان میں نہ پڑ جائے. اس کی آواز وہ سیٹیاں کیوں مارتے تھے, شور کیوں مچاتے تھے؟ کان آواز میں نہ پڑے. یہ آدمی کا اثر کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ, یاد کرو اللہ کو کثیراً, کثرت کے ساتھ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اب ساری زندگی کوئی اللہ 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 سبحان اللہ کہہ رہا ہے. معاملات میں اس کے جھوٹ ہے, قول ناپ اس کا کیا ہے؟ خراب ہے. رشتہ داریوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں. تو لعلکم تفلحون میں وہ شامل ہے؟ وہ ہرگز وہ شامل ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, یہ ان لوگوں سے جب کہا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب تم دیکھو کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے. تجارتی کیا ہے؟ یا تم دیکھو کہ کوئی تجارت میں مشغول تھے, گاہک آ رہے ہیں جی. اَوْ لَهْوًا, یا کوئی کھیل تماشا لگا ہوا ہے جی. انفضوا الیہا, اس کی طرف جھک جاتے ہو. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور تجھے چھوڑ دیتے ہیں کھڑا ہی. خطبے میں چھوڑ کے تجھے اس طرف کیا ہے بھاگ کے چلے جاتے. قل, تو ان سے کہہ دے, ما عند اللہ خیر, جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے. من اللہو ومن التجارہ, اصلاح و تماشے سے اور اس تجارت سے. اللہ کے ہاں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ نے کیا کی تعریف بیان کی ہے پھر ایسے لوگوں کی جو اللہ کے جو اپنی تجارت میں مشغول ہوتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والی ذات ہے جی.